السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ ہماری آج کی ویڈیو یاجوج و ماجوج سے متعلق ہے۔ یاجوج و ماجوج شرپسند انسان ہیں۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹوں میں سے ایک یاجوج اور دوسرا ماجوج تھا، اور انہی سے یاجوج و ماجوج کی نسل چلی۔ حضرت ذوالقرنین کوئی نبی نہیں بلکہ ایک نیک بزرگ اور بادشاہ تھے، اور انہوں نے زمین کے 2 انتہاؤں پر سفر کیا، مشرق و مغرب اور شمال کی انتہا تک۔ یاجوج و ماجوج بڑی طاقتور قوم ہے، کسی پہاڑی علاقے کے عقب میں آباد ہے۔ ان کی طرف جانے کا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو قدیم زمانے کے ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر پہاڑوں کے درمیان کا راستہ بند کر دیا تھا، تاکہ یہ قوم اپنے علاقے سے باہر آ کر عام انسانی آبادی میں فساد برپا نہ کرے۔ آخری زمانے میں دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی۔ اس قوم کا ذکر سورہ کاف میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو پایا جو بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ کہا، جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا گیا تو کہا کہ اب اسے کو آگ لگا دو کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس میں ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ کہا، یہ میری رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یاجوج و ماجوج لوہے اور تانبے کی اس دیوار کو روزانہ چاٹتی ہے اور ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب کچھ حصہ رہ جاتا ہے تو وہ تھک کر کہتے ہیں کہ باقی کا حصہ کل ختم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اگلے دن وہ دیوار پھر سے مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے وہ دیوار کو چاٹنے کے بعد کہیں گے کہ انشاءاللہ باقی کام کل ختم کریں گے، تو اگلے دن وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار جس طرح انہوں نے چھوڑی تھی اسی طرح ہے، وہ جلدی جلدی اس کو ختم کر دیں گے۔ آخری زمانے میں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے آزاد کر دیے جائیں گے۔ جب ان کا پہلا گروہ جھیل تبریہ سے گزرے گا، بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی آیا ہے، تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے اور دوسرے گروہ کے لیے اس میں پانی نہیں بچے گا۔ فتنہ دجال کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے گا کہ میں ایک ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہنچتے ہی یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے، جو پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ صرف وہی مسلمان بچیں گے جو اس وقت طور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اب ساری دنیا کے انسان ہم نے ختم کر دیے ہیں، اب آؤ ہم خدا کو بھی مار دیں گے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ قدرت کی طرف سے جب تیر واپس گریں گے تو وہ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس پر وہ کہیں گے ہم نے خدا کو بھی ختم کر ڈالا ہے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے محصور اور قلعہ طور میں قلعہ بند ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا کہ ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ آپ اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی
اور ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان و ترکش مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈھیل دے۔ پھر تو یہ عالم ہوگا کہ انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھرے گا، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کے گروہوں کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کی کفالت کرے گا۔ اللہ حافظ۔